حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع میں سے کون حجت ہے، کون حجت نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ تو بہتر تھا کہ آپ اصول حدیث کی کوئی کتاب اٹھاتی ہیں، آپ پڑھ لیتی ہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حدیث مرفوع کی مشہور تعریف، آپ تعریف تو جانتے ہو، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت وسواء كان المضيف هو الصحابی او من دونه متصلا كان الاسناد او منقطعا فيدخل فيه الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع۔ یہ سب جو ہے تعریف یہ مرفوع کی، حدیث مرفوع کی اس طرح ہے۔ اب مرفوع قولی بھی ہوتی ہے، مرفوع فعلی بھی ہوتی ہے، مرفوع تقریری بھی ہوتی ہے، مرفوع یہ، لیکن اس کا حکم بظاہر موقوف نظر آنے والی روایت مرفوع کے حکم میں شامل ہوتی ہے۔ حکماً مرفوع بظاہر موقوف نظر آنے والی روایت مرفوع کے حکم میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے درج ذیل 6 صورتیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھیے آپ، یہ 6 صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کا حکم مرفوع جو حدیث ہوتی ہے، حدیث مرفوع جو چاہے قولی ہو، حدیث مرفوع وہ فعلی ہو، اور یہ کیونکہ جس کی سند نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ رہی ہو، جیسے جو بھی حدیثیں مختلف مثالیں ہم نے اپنی کتاب میں دی ہیں، تو اس کا حکم جو ہے، یہ جو حدیث مرفوع ہے تو اس پہ حکم کرنا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیں، حدیث مرفوع کے اوپر کا حکم جو ہے وہ حجت ہے، یہ ہے۔ البتہ یہ کہ آیا موقوف کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتا ہے، اور اس کی اصل یہی ہے کہ موقوف حجت نہیں بنتا، کیونکہ وہ صحابہ کے اقوال و افعال ہیں۔ اب کس کے ہاں بنتے ہیں اور کس کے ہاں نہیں بنتے؟ صحابہ کے اقوال جانتے ہیں کب موقوف، صحابہ کے کون سے اقوال جو ہیں حجت ہیں اور کون سے نہیں ہیں، یہ بھی تفصیل طلب بحث ہے۔ تو کیونکہ حدیث موقوف ہے، آپ نے پوچھا ہے، تو مرفوع تو حجت ہے، موقوف جو ہے وہ کیا ہے؟ کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتا ہے موقوف، اور اس کی اصل یہی ہے کہ موقوف حجت نہیں بنتا، کیونکہ وہ صحابہ کے اقوال و افعال ہیں۔ لیکن اگر موقوف ثابت ہو جائے تو وہ بھی بعض ضعیف حدیث کو تقویت فراہم کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ سنت پر عمل پیرا تھے۔ البتہ وہ موقوف جو حکماً مرفوع ہوتے ہیں تو ان کا حکم صریح مرفوع کے جیسا ہے، یعنی وہ حجت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، صریح حدیث ہے، مرفوع ہے، تو وہ تو حجت ہے ہی، لیکن اگر موقوف بھی اگر صریح مرفوع کی جیسی ہو تو اس کا حکم بھی حجت کا ہوگا۔ البتہ یہ کہ مقطوع جو ہے، وہ جو حدیث مقطوع ہے، اور اس کی تعریف هو الموقوف على التابعی قولا وفعلا وهو غیر المنقطع من غیر رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مقطوع منقطع کے علاوہ ہوتا ہے، تو مقطوع کا حکم مقطوع روایت حجت نہیں بنتی، کیونکہ وہ کسی مسلمان کا قول یا فعل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس کے مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب ہونے تک پر دلالت کر دے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس پر مرفوع مرسل کا حکم عائد ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔